اور قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، نمبر 2 عمل کرنے والوں کی سفارش کرے گا، اور نمبر 3 قرآن اپنے سے محبت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں، اب قرآن سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مدارس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، یہ قرآن کی محبت ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، موقع بموقع کسی بھی مدرسے سے تعاون کر رہے ہیں، تو یہ قرآن سے محبت ہے، قرآن والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ قرآن سے محبت ہے، اور قیامت کے دن قرآن ان کا بھی سفارشی ہوگا۔ اچھا میری طرف دیکھیں، ایک بندے کو نامہ اعمال ملے گا نا، اس میں لکھا ہوا ہوگا 1,00,000 حافظ قرآن۔ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، یار 1,00,000 تو میرے بچے ہی نہیں تھے، یہ 1,00,000 حافظ قرآن کہاں سے آ گیا؟ اچھا ویسے ایک بات ہے، آن لائن غلط بھی لگ جائے نا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں 1 کروڑ روپے کسی کا، تو جلدی بندہ نہیں مانتا، کہتا یار شاید کسی نے بھیج دیا ہو، یار شاید میرے ہی ہوں ہیں، تو وہاں پر بھی نامہ اعمال ملے گا، پتہ بھی ہے کہ میرے تو 1,00,000 بچے حافظ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زور سے پکڑ لے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کسی اور کا تو میرے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، کوئی اور تو نہیں ڈھونڈ رہا یہ نامہ اعمال۔ فرشتے کہیں گے بھائی یہ تیرا ہی ہے، یہاں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، تیرا ہی ہے۔ وہ کہے گا یہ میرا کیسے ہے، میرے تو اتنے بچے حافظ نہیں، میری اولاد میں بھی حافظ نہیں۔ تو اس وقت بتایا جائے گا یہ جو دنیا میں تو مدارس کے اوپر خرچ کرتا تھا، اور ان مدرسوں سے جتنے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اللہ نے ان کو ثواب دیا، ان کے والدین کو دیا، ان کے اساتذہ کو دیا، اور جتنے لوگ ان مدارس پہ خرچ کرنے والے تھے اللہ نے سب کو برابر کا ثواب دیا، اور قیامت تک وہ مدرسہ چلتا رہا، اس سے جتنے حافظ قرآن بنے اللہ نے ان کا برابر کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ ہے صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں، دنیا سے جانے سے پہلے کوئی مسجد بنوا جائیں، ہماری مسجد کا ماشاءاللہ اتنا کام ابھی پڑا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح مدارس کے اندر خرچ کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یا کو کنواں کھدوا دیں، اس کا پانی لوگ جب تک پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا بھئی حساب کتاب قبر میں نہیں رکھا، حشر میں رکھا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قبر میں ابھی تک کھاتے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تک آخرت کی آن لائنیں لگ سکتی ہیں، ابھی تک صدقہ خیرات کا ثواب دیا جا سکتا ہے، پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ کوئی نیک عمل کر گیا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، مدارس میں خرچ کر گیا، تو جب تک وہ مدرسہ چلتا رہے گا، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کیا وہ خوش نصیب ہے جس کے مرنے کے بعد بھی اس کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا، اب وہاں پر حساب ہوگا، کیوں؟ اب پیچھے سے سارے اکاؤنٹ کلوز ہو چکے ہیں، اب بھیجنے والے سب آ چکے ہیں، اب جتنے بھی اس نے سلسلے شروع کیے تھے سب ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اب حساب و کتاب ہوگا۔ تو قبر میں کھاتا اگر کھلا رکھنا چاہتے ہیں، مساجد سے، مدارس سے، اور اللہ کے قرآن سے، قرآن کے مکاتب سے، قرآن والوں سے تعلق رکھیں اور ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں، آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔